بسم اللہ الرحمن الرحیم کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ وقال امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب۔ ایام ازا کا چھٹا عشرہ ہے جس کی پہلی مجلس سے خطاب کرنے کا مجھے شرف اور سعادت مل رہی ہے، اور یہ دیکھ کر مجھے ذرا اطمینان ہوا کہ اتنے سالوں کی ٹریننگ کے بعد مومنین کو میرے حوالے سے وہ دونوں باتیں یاد تھیں کہ نمبر ایک، مجمع ممبر سے ذرا پیچھے ہو کے بیٹھا کرے، اور نمبر دو یہ کہ جب مجلس شروع ہو جائے تو کم از کم ذاتی طور پر میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی آئے، لیکن خیر دوسروں کی بات تو نہیں کرتا، لیکن میں اگر آؤں تو مجلس شروع ہو چکی ہے، شہزادی کونین تشریف لا چکی ہیں، کوئی صاحب کوئی مومن اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہوں۔ آج لوگوں نے اس پہ عمل کیا۔ اب یہ اطمینان جو مجھے ہے اس کی وجہ سے آج کی پہلی مجلس کا موضوع ذرا سا آپ کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ تکلیف دہ ان معنوں میں کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ بلکہ کچھ نہیں، آدھی مجلس سنی ہوئی ہے جو آپ دوبارہ سن رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ پچھلے سال ایام ازا کا 5واں عشرہ میں نے پڑھا تھا، جسے چہلم کا عشرہ، اربعین کا عشرہ یا عشرہ زینبیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی آخری مجلس چہلم کے دن میں تھی اور پھر چہلم کی رات۔ وہاں جو بات میں نے کہی تھی، آج کی مجلس وہیں سے 1 سال کے بعد اسی سے کنیکٹ ہو رہی ہے، تو یقیناً بہت سی باتیں آپ کو یاد ہیں، لیکن ربط ملانے کے لیے وہ پچھلے سال کی جو بات ہے اس کو تھوڑا سا دہرانا پڑے گا۔ لیکن یہ خیال بھی مجھے ہے کہ آج کی رات شب جمعہ، اور شب جمعہ کے حوالے سے ہمیں اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا، اسی لیے آج میں نے وہ آیت بھی تلاوت کی ہے جو ہمارے ہاں صرف بیماری کے لیے محدود کر دی گئی ہے، لیکن اس کا پیغام بہت وسیع۔ آئیے پہلے آیتوں کا ترجمہ کر لیں۔ پہلی آیت 40، دوسری آیت امام زمانہ، تیسری آیت اس پورے عشرے کا جو میرا موضوع ہے اس کے بارے میں۔ 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے نا۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے کہ کم من فئۃ قلیلہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی چھوٹی سی جماعت غلبت فئۃ کثیرہ، ایک بہت بڑے گروہ اور فوج پر غالب آ جاتی ہے باذن اللہ، جب اللہ کی مدد و تائید حاصل۔ اور 40 کے دن سے بہتر اس آیت کی تفسیر پوری دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوئی۔ ایک مختصر ترین گروہ اور اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت، کم من فئۃ قلیلہ، یہ مختصر گروہ۔ میں کربلا کے شہیدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کربلا کے اسیروں اور قیدیوں کی بات کر رہا ہوں۔ چند خواتین، کچھ بچے، اور اتنی بڑی طاقت دنیا کی، غلبت فئۃ کثیرہ، بہت بڑی فوج پہ یہ غالب آ جاتے ہیں۔ اب اسی حوالے سے 1-2 باتیں پچھلے سال کی ریپیٹ کر کے پھر جو میرا اصل موضوع ہے اس کی جانب ہلکا سا اشارہ کروں گا۔ تو یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے، آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے اصول۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ پوری دنیا کی تاریخ میں کربلا کے واقعے اور 40 کے دن سے بہتر اس کی تفسیر نہیں ہو سکی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کل آپ حضرات میں سے اکثر، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے خواتین زیادہ، کل صبح کے وقت دعائے ندبہ کی تلاوت کریں گے یا سنیں گے۔ دعائے ندبہ میں زمانے کے امام کا یہ لقب استعمال ہوا ہے، این المستر، این المستر۔ مستر کہاں ہے؟ تو کون مستر؟ جو سورہ نمل کی اس آیت میں بیان ہوا کہ امن یجیب المستر، جب ایک مستر دعا کرتا، اذا دعا ہو، جب مستر دعا کرتا ہے تو یجیب، اللہ اس کو جواب دیتا، ویکشف السوء، اور جس پریشانی کے لیے وہ دعا کر رہا ہے خدا اس پریشانی کو دور کر دیتا۔ ہمارے یہاں یہ آیت
مریض کی شفایابی کے لیے تلاوت کی جاتی ہے، واقعاً ہے بھی. آنکھوں دیکھے معجزات اس آیت کے ذریعے سے ہم لوگوں نے مشاہدہ کیے ہیں، تجربہ کیے ہیں. یقیناً قرآن کریم میں مرض کے لیے، مرض کی شفایابی کے لیے، اب یہ لفظ قرآن کے لیے تو اچھا نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی آیت نہیں، اور دعاؤں میں دعائے مشرور سے بہتر کوئی دعا نہیں. لیکن آیت اصل میں آئی ہے امام زمانہ کے لیے کہ جب وہ دعا کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی دعا. اچھا، یہ اصول تو آپ نے بار بار علماء سے سنا کہ قرآن کریم کی ہر آیت کے 70 معنی ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جب آپ کسی کے سامنے پڑھیں تو فوراً اگر تھوڑی سی عربی جانتا ہے وہ کہے گا اس کے یہ معنی، لیکن اس کے بعد پھر جو معصوم نے کہا کہ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. پھر جتنا اس آیت کی گہرائی میں جائیں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس آیت کا ایک مقصد، ایک انٹرپریٹیشن، ایک تفسیر ہمارے سامنے آتی جائے گی. ان میں سے بعض وہ ہیں جب قرآن نازل ہوا تھا اسی وقت اس کے سارے 70 معنی واضح تھے. واضح کا مطلب یہ ہے کہ امام معصوم نے واضح کر دی. اور بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ زمانے کی ترقی کے بعد، سائنس کی ترقی کے بعد، انسانوں کی ترقی کے بعد پھر دوسرے معنی بھی سامنے آتے ہیں. تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی امام زمانہ کے لیے، تو پیغام یہ نہیں تھا کہ آپ بیماری میں اس کی تلاوت چھوڑ دیں، نہیں، وہ اس کے ایک ظاہری معنی. اب اس کے بعد وہ معنی جو معصوم کی حدیث میں بھی آئے اور دعائے ندبہ میں بھی. این المستر، وہ مستر کہاں ہے؟ جو دعا کر رہا، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کو جواب بھی دے رہے ہیں اور اس کی پریشانی دور بھی کر رہے ہیں. تو اب یہ سوال میں اکثر کرتا ہوں کہ زمانے کا امام، ان کی کیا پریشانی ہے اور وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہی پھر آج تھوڑا سا ہمارا موضوع بنے گا. لیکن بعض اوقات مجلس میرے کنٹرول سے باہر ہو جاتی. آپ مجھے 30-40 سال سے تو سن رہے ہیں، اور جب سے امام بارگاہ علی رضا اس وقت سے سن رہے ہیں، اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال یہی ہوتا ہے کہ 10 مجلسوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو میرا موضوع یا سبجیکٹ ہے وہ آدھا رہ گئے، بلکہ بعض اوقات تو شروع بھی نہیں ہونے پاتا ہے اور مجلسیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں 2 جملے ابھی عرض کر دوں. اس آیت کا امام زمانہ سے وہ تعلق جو شب جمعہ، آج کی رات شب جمعہ ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہ امام کی پریشانی کیا ہے. وہ ساری پریشانیاں تو امام کی نہیں ہے کہ جو ہماری اور آپ کی ہوتی. دنیاوی بیماریاں امام بیمار پڑتے، غیبت کے عالم میں بھی بیمار پڑتے ہیں، لیکن وہ امام کی بیماری دنیاوی بیماریاں نہیں ہوتی. کسی مومن نے گانا سنا، امام بیمار ہو گئے. کسی مومنہ نے مکس گیدرنگ میں بے حجاب شرکت کی، امام بیمار ہو گئے. کسی بچے نے مثلاً موبائل کے اوپر کوئی ایسی بیہودہ چیز دیکھی، امام بیمار ہو گئے. کسی بوڑھے نے نماز قضا کی، امام بیمار ہو گئے. امام بیمار ہوتے ہیں، لیکن جو روایت ہے نا کہ اپنے چاہنے والوں کے گناہ اور بدعملی کی وجہ سے، اور خاص طور پر شب جمعہ جب پورے ہفتے کے اعمال، پوری دنیا کے مومنین کے اعمال امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اکٹھا، تو اس وقت وہ بیماری، لیکن اور یہی آیت کی وہ تفسیر بنے گی، وہ بیماری نہیں ہوتی جو ہمیں اور آپ کو ہے کہ کسی کو کووڈ ہو گیا، تو کسی کو کینسر ہو گیا، تو کسی کو ہیپیٹائٹس ہو گیا، تو کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا. اب امام دعا کر رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں ایسی بیماریوں میں. پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت کا پہلا مطلب ہے بیماریوں میں. اس کو بند نہیں کرنا، اس کو ختم نہیں کرنا، اس کو روکنا نہیں، لیکن پھر اس کی گہرائی میں اتر کے اس کے دوسرے معنی. تو وہ والی بیماریاں تو امام کی نہیں ہے جس کے لیے ہم یہ آیت تلاوت کرتے ہیں. اور امام کا کیا مسئلہ؟ قرآن نے کہا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، خرابی اللہ اس کو دور کر دیتا ہے. تو وہ کیا چیز ہے جو امام کو اذیت دے رہی؟ وہ بیماری تو نہیں ہے. وہ بھی نہیں ہے کہ جو آج کل مومنین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خصوصاً ان علاقوں میں، اور وہ ہے کہ جاب یا بزنس، اس میں پریشانیاں. ان علاقوں میں تو عام طور پہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو یہاں ایک دفعہ آ گیا اور یہاں کی زندگی کا عادی بن گیا تو اب اس کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے واپس وطن جانا. تو خیر، یہ سارا وقت اب میں آپ کا کیوں ضائع کروں. آپ حضرات آج کی مجلس میں ثواب کے لیے آئے ہیں
کل آپ بہت تھک چکے تھے لیکن میں اس طرح سے ٹائم ویسٹ کروں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو رزق یہ امام کا مسئلہ نہیں۔ اب وہ مسئلے بھی نہیں ہے کہ جس کا امام کے حوالے سے تذکرہ کرنا کہیں توہین امام نہ بن جائے۔ کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ جی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی دعا۔ امام کی بیٹیاں ہیں کہ نہیں ہے یہ ایک الگ سبجیکٹ، امام کی اولاد ہے کہ نہیں ہے یہ ایک الگ سبجیکٹ۔ دنیا کے بہت سے علاقوں میں کل کا دن جمعے کے دن نماز کے بعد امام زمانہ کی ایک زیارت پڑھی جاتی ہے، اور جہاں یہ زیارت نہیں پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں وہ لوگ گھر میں پڑھتے ہیں، اس میں امام پر بھی سلام ہے اور امام کی اولاد پر بھی سلام۔ وہ زیارت جو کل آپ پڑھتے ہیں اور جس میں امام کا وہ لقب استعمال ہوا ہے جو چاند رات کی مجلس میں آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں، ان کے لیے ہے یہ پیغام جو آن لائن مجلس سے سنتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام کا لقب کریم، پھر میں سمجھاتا ہوں کہ کریم کا مطلب کیا ہے، لیکن خیر میں کیا سمجھاتا ہوں، آپ نے بڑے بڑے علماء سے سنے ہیں، مجھ جیسا طالب علم، لیکن یہ امام کا یہ والا لقب کہ امام کریم اس زیارت میں آیا ہے کہ نہیں آیا، بلکہ من اولاد الکرام، پورے خاندان کو آپ نے کریم کہہ کے سلام کیا۔ اسی میں پھر امام کی یہ عربی کا کریم ہے، یہ نام کہیں اور بھی استعمال ہوتا ہے تو ذہن ادھر نہ چلا جائے، تو یہ عربی کا کریم ہے۔ کریم بزرگوں کی اولاد میں ہے، آپ پر سلام اور آپ کی اولاد پر۔ تو وہ زیارت میں لفظ اولاد آ کے ہی بتا رہا کہ امام کی اولاد تو ضرور، لیکن وہ بیٹوں کے ساتھ بیٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ بات کیوں چھڑ گئی کہ امام کے لیے یہ مسئلہ تو ہے نہیں کہ اولاد کی شادی کا، اور جیسا کہ اس جملے سے ہی پتہ چل گیا کہ اگلا مسئلہ بھی نہیں۔ جی لوگ کہتے ہیں کہ ایک پریشانی یہ ہے کہ اولاد نہیں ہوتی، یا ہمارے یہاں اولاد تو ہے بیٹی کی اولاد نہیں ہوتی۔ تو یہ جتنے ہمارے مسئلے ہیں جس کے لیے آپ حضرات بہت ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور ایک عادت بنا لی ہے بعض لوگوں نے، عادت۔ یہ دو عادتیں ہمارے مومنین کی بڑی خطرناک ہیں، جس پر الگ سے میں مجلسیں پڑھتا ہوں، شاید آگے عشرے کی کسی مجلس میں آ جائے۔ نمبر ایک ہی مسئلہ ہر ایک سے پوچھیں، پہلے سے پوچھا جواب مل گیا، لیکن پھر بھی ایک عادت بن گئی، ہر ایک سے وہی مسئلہ پوچھیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس لیے یہ عادت بنائی ہو کہ اتنے ساروں سے پوچھ رہے، کبھی تو کوئی غلطی سے ہمارے مطلب کا جواب دے دے گا، ہو سکتا ہے اس لیے پوچھا جاتا ہو، اور اس وقت وہی سب سے بڑا عالم بن جاتا ہے جو ہمارے مطلب کا جواب دیتا۔ لیکن اگلے سوال میں وہ سب سے بدتر عالم ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے جس کی زبان پہ غلطی سے ہمارے فیور کا کوئی مسئلہ آ گیا۔ ہو سکتا ہے یہ ہو، یہ ایک بدگمانی تو ہے، لیکن اگر میں سب کے بارے میں کہوں تو بدگمانی، لیکن کچھ کو تو میں جانتا ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے بس عادت۔ کوئی عالم نظر آیا تو پوچھ لو مسئلہ۔ جو دنیا میں جہاں جہاں میں سوال جواب کے سیشن کرتا ہوں، ابھی اس سے پہلے جو اشرا پڑھ کے آیا تو اتفاق سے وہ سیٹرڈے تھا جو 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ بھی تھی، لیکن کوسچن آنسر سیٹرڈے ہی کوئی ہوتے، وہی سوال، گوشت حلال حرام، بینک سے لون لینا، مارگیج پہ مکان لینا، لیز پہ گاڑی لینا، وہی گھسے پیٹے سوال، تو ایک عادت ہے، وہی پوچھے جاتے ہیں۔ میں تو سختی سے شروع میں ہی کہہ دیتا ہوں، ابھی بھی میں نے کہا تو خیر، تو خلاصہ ہی ایک تو یہ عادت۔ کوئی عالم نظر آیا، عالم بھی نہیں، عالم نما ہم جیسے لوگ، مسئلہ پوچھ لیں، وہی مسئلہ جو اس سے پہلے اسی محرم میں ہر عالم سے پوچھ چکے ہیں۔ اور دوسری عادت یہ ہے کہ کوئی بھی نظر آیا دعا، اور ایک نئی دعا چاہیے جو آج تک دنیا میں کسی نے سنی بھی نہ ہو۔ ہمارے ایک اسپیشل دعا نازل ہونا چاہیے، یہ جبرائیل کی ذمہ داری ہے کہ ادھر ہمارا کوئی پرابلم ہوا ہو، ایک اسپیشل دعا ہمارے لیے لے کے نازل ہو۔ ہم نے کہا مثلا جیسے بیمار، میں نے کہا دعائیں مجذور پڑھے، ارے نہیں مولانا یہ تو بہت پرانی دعا ہو گئی، تو دعا تو ساری پرانی ہوتی۔ تو خیر اس عادت کی وجہ سے مومنین کرام بہت سارے مسئلے دماغ میں رکھتے ہیں کہ اس کے لیے پوچھیں گے۔ امام زمانے کے امام کو تو یہ مسئلہ نہیں، نہ ان کا رزق کا مسئلہ ہے، نہ ان کا صحت کا مسئلہ ہے۔ وہ صحت جو اپنی جسمانی خرابی کی وجہ سے آتی، وہ صحت نہیں جو مومنین کے گناہوں کی وجہ سے، وہ میں اشارہ کر چکا ہوں۔ لیکن مجھے اتنے سال یہاں امام بارگاہ علی رضا میں مجلس پڑھتے ہو گئے، مجھے پتا ہے کہ آہستہ آہستہ مجمع بڑھتا چلا جاتا ہے، تو ہر نئے آنے والے کو پھر پرانی بات دوہرا کے بتاؤ، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ سارے مسئلے، پھر کیا مسئلہ، اور قرآن کتنے سخت اسٹرانگ ورڈنگ میں کہہ رہا
کہ ہم جواب بھی دیتے ہیں اس کو اور اس کی پریشانی دور بھی کرتے ہیں. کتنے ہی دعا مانگنے والے تو ایسے اللہ ان کو جواب ہی نہیں دیتا، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں تمہیں جواب دوں گا. اور اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے، اللہ صادق الوعد سچا وعدہ کرتا ہے. لیکن پھر بھی کتنے ایسے گناہگار کا لفظ چلے استعمال کرے کہ جن کے لیے ہے کہ اللہ ان کو جواب ہی نہیں دیتا. وہ ایک پوری لسٹ ہے، لیکن چونکہ دعا کے حوالے سے بھی اسی منبر پر میں نے بھی ایک اشرا پڑھا ہے اور علماء کو بھی میں جانتا ہوں. تو خلاصہ کہ خدا نے کہا ہم جواب بھی دیتے ہیں، اور جواب دینے کے بعد کہا کہ نتیجہ بھی نکالتے وہ یکشف السوء. روایت ہے نا کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے مظالم کے خلاف دعا مانگی، اللہ نے جواب دیا، لیکن کہا 14 سال کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا. ایک تو ہوتا ہے جواب ہی نہ دیا جائے، جواب دیا لیکن کہا کہ جواب تو دے رہے، پریشانی دور نہیں ہوگی. جواب اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے 14 سال لگیں گے، بہت مشہور روایت. تو یہاں نہیں ہے یکشف السوء، اللہ پریشانی فوراً دور بھی کر دیتا. لیکن ہے کیا پریشانی؟ یہ بات ہو رہی ہے زمانے کے امام کی. جو لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں ان کے لیے ایک آدھ لفظ دہراتا ہوں. ان کی پریشانی ہم اور آپ، ہمارے اعمال نہیں، ہمارے پرابلمز، ہماری مصیبتیں. مصیبت ہمارے گھر میں آتی ہے، پریشان امام ہوتے ہیں. ہم اتنی دعا نہیں کرتے جتنا امام ہمارے لیے دعا کیا کرتے ہیں. ہمیں اپنے مریض کے لیے وہ تڑپ کے ساتھ دعا نہیں ہے جس تڑپ کے ساتھ امام ہمارے مریض کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن جو ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں وقت بچانے کے لیے، وہی جملے پہ بات ختم کرتا ہوں. لیکن دعا کر کے اپنی دعا واپس بھی لے لیتے. دعا کیا کرتے ہیں؟ دعا یہ نہیں کہ ان کی پریشانی دور ہو جائے، تو پریشانیاں دور ہوں گی ہی نہیں. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جس مومن کے گھر میں 40 دن میں ایک پریشانی نہ آئے وہ مومن ہی نہیں ہے. یہ روایت ہے. اور لفظ بھی کتنا سخت لفظ آیا، کیونکہ ہم یہ لفظ صرف دشمنان اہل بیت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے بڑا سخت لفظ ہے. امام کی حدیث ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ملعون ملعون ملعون. دیکھیں کتنا اسٹرانگ لفظ. لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے اس مومن پر جس کے گھر میں 40 دن میں کوئی پریشانی نہ ہو. تو چونکہ یہ لفظ ہم صرف دشمنان اہل بیت کے لیے استعمال کرتے ہیں، زیارت عاشورہ ہو جو ہم نے عاشورے میں پڑھی، زیارت اربعین ہو جو ہم نے کل پڑھی، زیارت وارثہ ہو جو ہم آج پڑھیں گے، تو اس وقت ہم کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ امام اپنے چاہنے والے کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ ممبر سے اس لفظ کی صحیح تشریح ہونے لگی ہے کہ ملعون گالی نہیں، ملعون کا مطلب ہے اس کے اوپر رحمت خدا نہیں. تو جس گھر میں 40 دن میں ایک پریشانی نہ ہے اس پہ اللہ کی رحمت نہیں. چنانچہ کئی واقعات بھی ہیں ہمارے پاس. رسول نے شادی کا پیام دیا، پتہ چلا کہ اس لڑکی کو آج تو کوئی پرابلم نہیں ہوا، رسول نے پیام واپس لے لی. دعوت میں گئے، اس مومن کے گھر میں مرغی نے انڈا دیا، انڈا ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گیا اور مومن نے اپنی تعریف شروع کر دی، یا رسول اللہ میرے اوپر تو کبھی کوئی پریشانی آتی ہی نہیں ہے، جیسے ابھی یہ پریشانی آ رہی تھی اور بچ گیا. پیغمبر اٹھ کے چلے آئے، ایسے گھر میں دعوت ہی نہیں کھانا ہے جس پہ اللہ کی رحمت نہ ہو. تو جب تک آپ ہیں، زندہ ہیں اور امام ظاہر نہیں ہوتے، اس وقت تک پریشانی آئیں گی. اس کو خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کریں، لیکن دعا ضرور کریں، دور کرنے کی کوشش ضرور کریں. اور اس کے بعد بھی اگر وہ پریشانی دور نہ ہو تو معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. تو خیر، امام ہماری وہ پریشانیاں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے، لیکن وہ تو پتا ہے کہ آج میں نے ایک مسئلے کے لیے دعا کی، اسی مومن کو کل دوسرا مسئلہ پیش آئے گا. 40 دن میں ایک پریشانی تو ہوگی. اور اگر زیادہ بڑا مومن ہے تو شاید ہر 20 دن بعد، اور بڑا مومن ہے تو شاید ہر 10 دن بعد ہو. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ امام کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں. امام کا بڑا مسئلہ ہے ہماری جان، ہماری عزت، ہماری اولاد کی حفاظت. وہ ہماری جب پریشانی دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں، اس علاقے میں، اس علاقے میں، اس علاقے میں، اس علاقے میں مومن کے لیے کتنا مشکل ہو رہا اپنے آپ کو دشمنوں سے بچانا، امام اپنے ظاہر ہونے کی دعا کرتے ہیں. یہ ہے امن یجیب المضطر، اور یہی دعائے ندبہ میں، دعائے ندبہ میں یہ پیغام دیا گیا ہے. ہمارے رزق اور ہماری بیماری اور ہماری اولاد والا پیغام نے اپنے ظہور. لیکن پھر یکشف السوء،
یکشفو مضارع کا صیغہ ہے، پر اللہ پریشانی دور کرنا شروع ہی کرتا ہے، امام دعا لے لیتے ہیں. بس یہ جملہ کہہ دوں تاکہ اگر باقی حق امام آج رات ادا نہ ہو تو یہی ایک پیغام بن جائے. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اگر میں ظاہر ہو گئے تو جن کے فائدے کے لیے ظاہر ہو رہا وہی میرے خلاف تلوار نکال کے مجھ سے جنگ کریں گے. انہی کو مجبوراً امام خوشی سے وہ جہاد نہیں کریں گے، مجبوراً ان کے خلاف مجھے جہاد کرنا پڑے گا. اس سے تو بہتر ہے جو جملہ میری تلوار سے مارے جائیں، اس سے تو بہتر ہے دشمن کی تلوار سے مارے جائیں. شہید تو ہوں گے نا، جنت تو حاصل کریں گے، اور میری تلوار سے مارے گئے تو اب آگے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو امام جب ہماری وہ پریشانیاں دیکھتے ہیں کہ دشمن ہمیں کچلنا چاہ رہا ہے، پیسنا چاہ رہا ہے، کس طرح؟ الہی اعظم البلا وبرئ الخفا وانکشف الخطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء. یہ ہے ہماری حالت. زمین تنگ ہو کے رہ گئی ہے، کہاں جائیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. منعت السماء، آسمان بند ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے اللہ نے رحمت کے سارے دروازے بند کر دیے. یہ دعا مومن پڑھتا. وانقطع الرجا، امید تک ٹوٹ گئی ہے. یہ حالت امام دیکھتے ہیں، ظاہر ہونے کی دعا مانگتے ہیں، لیکن پھر جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا ظاہر ہونا اس وقت ان مومنوں کے لیے فائدے مند نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ تیار نہیں. اچھا، یہ لفظ بھی دھوکے میں ڈالتا ہے کہ امام کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنا. یہ لفظ دھوکے میں ڈالتا ہے. اس کا فارمولہ ہے امام کے لیے تیاری، وہ جو آپ کے ذہن میں چیزیں ہیں جس کو میں یہاں کے ممبر پہ پڑھنا بھی نہیں چاہتا ہوں اور ویسے میرا موضوع بھی نہیں. امام کے لیے تیاری واجبات کی پابندی اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا. باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اتنے اہم نہیں ہیں. دعائیں ندبہ پڑھنے سے زیادہ اہم ہے کہ اگر آپ کی بہن کے ہاں مکس گیدرنگ والی شادی ہو رہی ہے آپ اس میں شریک نہ ہو، وہ زیادہ بڑی تیاری ہے دعائیں ندبہ پڑھنے کے مقابلے میں. نعوذ باللہ دعائیں ندبہ کی توہین نہ ہو جائے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، کہہ رہا ہوں اس کے مقابلے میں. تو خیر، جب امام دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ تیار ہی نہیں، ابھی آپ نے 8ویں امام کی شہادت کی مجلس میں شرکت کی اور میرے اس اشرے کی بھی آخری مجلسوں میں دوسری روایت آئے گی 8ویں امام کی شہادت کی، تو میں اکثر وہ روایت پڑھتا ہوں کہ امام کے گھر کی وہ کنیز جو صرف اس لیے امام سے کے گھر سے نکلنا چاہتی ہے کہ امام کے گھر میں نماز کی پابندی کرنا ہوتی. آپ کہیں گے یہ کیا مسئلہ؟ کیونکہ آپ یہاں رہ رہے ہیں جہاں نماز کا ماحول ہے. وہاں والے سے پوچھئے کہ جہاں نماز کا ماحول ہی نہیں ہے وہاں نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے. جو ایک کنیز کی بات تھی، مامون رشید کے محل کی رہنے والی، رات کے 3 بجے تک تو وہاں ڈانس پارٹی اور میوزک پارٹی اور شراب کی محفل ہوتی. جو 3 بجے سوئے گا تو 5 بجے کہاں اٹھے گا؟ وہ تو 12 بجے اٹھے گا دوپہر کے. تو اب اس کے لیے نماز کے لیے اٹھنا، میں نے صرف اس لیے ایک جملہ کہا کہ الحمدللہ اس گلف کے علاقے میں شارجہ میں آپ کے لیے نماز پڑھنا اتنا آسان ہے کہ پھر بھی کوئی نہ پڑھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے. یہ امام کا ایک جملہ ہے، کیونکہ جب کہا گیا کہ مولا آپ شرابی کی اتنی برائی نہیں کرتے ہیں جتنی بے نمازی کی کرتے ہیں، تو وہ حدیث یاد کیجئے. میں مشہور حدیثیں پڑھنا بھی نہیں چاہتا ہوں اور بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ یہ جس کو میں مشہور سمجھ رہا ہوں وہ آدھے مجمع کے لیے مشہور نہیں. خیر، تو اس وقت میں اس کو روک رہا ہوں. امام نے یہی کہا کہ شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو ایک لطف و مزہ لیتا ہے، تو گناہ اس کا گناہ ہے، لیکن گناہ جو ہے نا اس کا ایک سبب ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اس کا مطلب صاف صاف ہے کہ وہ اللہ کو حقیر سمجھ رہا ہے، نعوذ باللہ. خیر، تو اس لیے بہت بڑی یہ پریشانی. اور امام 8ویں امام کے گھر کی کنیز دعا مانگ کے امام کے گھر سے نکل گئی کہ یہ نماز والا بوجھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تو خیر، واجبات کی پابندی، حرام سے بچنا، یہ ہے امام زمانہ کی سب سے بڑی تیاری. اور یہ ہے شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنے کے حوالے سے میرا مختصر سا میسج. اچھا، اب اس کے بعد اگر آپ حضرات پوسٹر وغیرہ پڑھ کے مجلس میں آتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میری اس عشرے کا عنوان ہے ایمان کو بچانا. اور دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگوں کے ایمان ضائع ہوں گے وہ ظہور امام کے وقت. 2 موقعوں پہ ایمان ضائع ہوتا ہے سب سے زیادہ، لیکن ایک موقع پہ ضائع ہوتا ہے ایک کا ایمان الگ الگ، اور وہ ہے وقت موت. آج شب جمعہ موت کو بھی یاد کرنا میں بھی آ رہا ہوں. اور ایک ہے وقت ظہور. وقت ظہور ایک کا ایمان ضائع نہیں ہوگا، پوری قوم کا.
ہزاروں کا ایک ساتھ ایمان ضائع ہوگا. تو جو میرا اصل موضوع ہے یہ اس کی لیے بھی ایک تیاری اور تمہید ہے جو شاید کل سے صحیح معنوں میں شروع ہوگا. آج تو صرف شب جمعہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے چند مختصر سی گزارشات کے اب یہ ہے تیاری. واجبات کی پابندی آرام سے بچاؤ اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرو. باقی ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. جو پھر جملہ دوہرا دو کہ وہ جو باقی تیاریاں ہم کرتے ہیں, آج کل تو بہت لوگوں میں جوش ہے, نعرے بھی کچھ ایسے آ گئے, امام کو لبیک بھی کہا جاتا ہے, لیکن وہ سب کا فائدہ کیا کہ اگر لبیک پہ امام آ گئے تو ہم امام ہی کی تلوار سے مارے جائیں, بس ختم بات. تو یہ ہے امن یجیب المستر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ جواب دیتا کہ تم نے کہا کہ مجھے ظاہر کر دو, میں بس ظاہر کرنے والا ہوں تمہیں, تمہاری دعا کیسے رد کروں؟ اور امام کہتے ہیں نہیں خداوند ابھی اور روک لے مجھے. اچھا, اور تیسری جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ تو خیر, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے خدا, ایک بار ہدایت مل گئی, جن کو ہدایت نہیں ملی وہ اسی گمراہی پہ مر گئے. ان کا جرم چھوٹا, ان کا جرم چھوٹا ہے. کافر کا جرم چھوٹا ہے, مشرک کا جرم چھوٹا ہے, لیکن ہدایت مل گئی اور پھر ہدایت کو چھوڑ کے گمراہ ہو گئے, یہ زیادہ بڑا جرم. ربنا لا, یہ ہے میرا موضوع اصل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب. اے خدا لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو پھیر نہ دے ہدایت ملنے کے بعد دوبارہ گمراہی کی طرف. اور جیسا میں نے ابھی ایک جملہ کہا, اب آئیے اس کو کمپلیٹ کرو. سب سے زیادہ دل آدمی کے ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں موت کے وقت اور ظہور امام کے وقت. ظہور امام تو وہ چیز ہے کہ جو پتہ نہیں کس کو یہ وقت نصیب ہو کس کو نصیب نہ ہو. دعا ہر ایک کو کرنا, لیکن یہ دعا ہمارے باپ بھی کرتے رہے, دنیا سے چلے گئے, ان کو یہ ظہور نصیب نہیں ہوا. یہ دعا ہمارے دادا بھی کرتے رہے, لیکن اور ہم سے زیادہ خلوص سے کرتے رہے. پرانے لوگوں کے اس دعا میں جو خلوص و جذبہ ہوتا تھا ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں, لیکن ان کو یہ نصیب نہیں ہوا. بلکہ میں اپنے باپ اور اپنے دادا کی بات کیوں کروں؟ بڑے بڑے ہمارے علماء, بڑے بڑے ہمارے مجتہدین, بڑے بڑے ہمارے مراجع, بڑے بڑے ہمارے عرفاء, علم عرفان کے ماہر یہی دعا کرتے رہے. بس اللہ کی مسئلہ ہے, ان کو یہ ظہور نصیب نہیں ہوا. ظہور کا وقت ہے جب ایمان ختم ہوتا ہے, نہیں ملا, یعنی ہر ایک کو یہ امتحان نہیں دینا پڑتا, لیکن موت کے وقت ایمان ختم ہوتا ہے, یہ تو ہر ایک کو امتحان دینا. موت کا سامنا تو ہر ایک کو کرنا پڑتا, چاہے وہ ہمارے باپ ہو یا ہمارے دادا ہو یا کوئی عالم ہو, چاہے مجتہد ہو, چاہے مرجع ہو, چاہے وہ علم عرفان کا ماہر ہو. تو یہ والا امتحان, یہ والا مرحلہ تو ہر ایک کے لیے پیش آتا. پھر رک کے یاد دلا دو, آج کی رات شب جمعہ بھی ہے, آج کی رات 40 کے فوراً بعد کی رات بھی. شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنا, میں نے تھوڑا بہت خود بھی اپنے آپ کو بھی یاد دلانے کی کوشش کی اور آپ کو بھی, اور شب جمعہ موت کے حوالے سے. اب آئیے 40 کو بھی ذہن میں رکھ کے یہ واقعہ پڑھوں جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں, لیکن جو لوگ بعد میں آئے ان کے سامنے وضاحت کر دوں. میں نے مجلس کے شروع میں ہی اس بات پر معذرت کر لی تھی کہ آج کچھ باتیں تکرار ہو جائیں گی, کیونکہ 40 اور شب جمعہ یہ دو موضوعات پہ میں نے اس منبر پہ بہت مجلسیں پڑھی ہیں, تو لا محالہ کچھ چیزوں کو دہرانا پڑتا. 40 اور امام زمانہ یہ ملائیے, پھر موت اور 40 اس کو ملاتے ہیں. بہت مختصر عرض کر رہا ہوں. 40 کے حوالے سے اس وقت ساری دنیا میں سارا عالمی میڈیا جس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ کون سا دن ہے, بھی سوال کر رہے ہیں, میڈیا سوال کر رہا ہے یہ کون سا دن ہے. ابھی بھی اگر آپ چلے جائیے مثلا BBC پہ, ایک مشہور ترین میڈیا اور ایک رپورٹیشن والا ہے, اور اس کے اندر بھی آج جو اردو میں اس کے پیج پہ جائیے پورا ایک آرٹیکل چھپا ہے جو شروع یہاں سے ہوتا ہے 40 کون سا دن. یعنی کیا مطلب اس کا کہ کیسا عجیب دن ہے کہ ساری دنیا کے انسان اس وقت 40 کے میں کربلا کا رخ کر رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے جا رہے ہیں اور عجیب جذبے سے پہنچ رہے ہیں.
اب اربعین کا جذبہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو زیارت کے موقع پہ ہوتا. پہلے میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ بات بہت لمبی نہ ہونے پر. پہلے سے مطلب یہ کہ یہی موجودہ نظام کے درمیان ہی مومنین جاتے تھے, پھر اس کے بعد عام مسلمان جانے لگے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں پچھلے 2-3 سال سے تو غیر مسلموں کی ایک اتنی بڑی تعداد اربعین پہ آ بھی رہی ہے, اور آنے کے بعد اتنا متاثر ہوتی کہ دین حق کو قبول بھی کر رہی ہے. بڑی بڑی اس کے اندر شخصیتیں. پہلے اربعین میں محبت کرنے والے جاتے تھے, اب اربعین میں بڑی بڑی سیلیبریٹیز جا رہی ہیں. آپ کو وہاں کرکٹر بھی نظر آئیں گے, آپ کو وہاں اداکار بھی نظر آئیں گے, آپ کو وہاں گانے والے بھی نظر آئیں گے, اور ایک عجیب تبدیلی کے ساتھ آتے ہیں. میڈیا کی وجہ سے جو سیلیبریٹی ہوتے ہیں نا آج کل, وہ لوگ ان کو میڈیا پہ رہنا ہے, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, انسٹاگرام پہ, اپنے فوٹو, ٹک ٹاک, لیکن وہاں جو جا رہے ہیں وہ واقعاً ان کے انداز سے لگ رہا ہے پورے خلوص کے ساتھ. یعنی یہ اربعین کا جو سلسلہ ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ مشی کا اور یہ زیارت کا, تو ہم کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا جس کی پیشین گوئی جوش ملیح آبادی نے کب کی تھی. 100 سال پرانا تو یہ ان کا مصرع, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آپ وہاں جا کے دیکھیے ایسے جن کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے, دور دور کوئی تعلق نہیں, کیا چیز ان کو کھینچ کے لا رہی ہے وہاں کے اوپر. تو یہ جو زیارت ہے اربعین کی, بھئی ہم جا رہے ہیں آقا حسین کی محبت میں, ہم جا رہے ہیں ان حدیثوں کی وجہ سے کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں, ہم جا رہے ہیں شہزادی کے اس وعدے کی وجہ سے کہ جو میرے بیٹے کا ظاہر ہے امان امان امان, میں اسے جہنم کی آگ سے نجات دلاؤں گی. ہم تو جا رہے ہیں. وہ کیوں آ رہے ہیں جو نہ شہزادی کونین کو مانتے ہیں, نہ اسلام کو مانتے ہیں, نہ ثواب کو مانتے ہیں. ان کے پاس تو ثواب کا بھی کالم نہیں ہے. اور یہاں رک کے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں. کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا یہیں اسی علاقے کے مومن نے, تو موقع ملا تو ہاتھ کے ہاتھ 1 منٹ میں اس کا جواب آ جائے کہ وہ آقا حسین نے جو بنی اسد سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہمارے ظاہر کی 3 دن خدمت کرنا, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ وعدہ پورا ہو تو ہم اس میں شامل ہو جائیں, لیکن ایسا تو نہیں ہوتا. میں نے کہا ہوتا ہے. بنی اسد سے 2 وعدے لیے تھے, دونوں وعدے اس طرح سے ان لوگوں نے نبھائے کہ ہم سے کوئی وعدہ لے تو ہم پورا نہیں کر پاتے, اور وہ لوگ وہ نہیں جن سے وعدہ لیا, وہ نہیں, ان کی اولاد بھی نہیں, اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد. آج بھی آپ دیکھیے مناظر آپ دیکھتے ہیں نا 10 محرم کو بھی اور 13 محرم کو بھی, وہ جو ساری خواتین اپنے ساتھ وہ ٹوکریاں اور بیلچے لے کے آتی ہیں, اور کب سے آ رہی ہیں کہ آپ نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ لیا تھا, آج بھی ہم یہ وعدہ پورا کرنے کو تیار. وہ کس انداز سے آتے ہیں, عجیب جذبہ ان کا ہوتا. اور دوسرا یہ جو 3 دن مشی کے اندر لوگوں کی ایسی خدمت ہوتی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میں تو ایک محاورتاً کہہ رہا ہوں, ورنہ تو آپ خود آپ میں سے اکثر اس ماحول کو دیکھ کے آئیں, اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ جو آدمی ہمارا پیر دھو رہا ہے وہ کتنے بڑے اسپتال کا کتنا بڑا سرجن ہے, لیکن ظاہر حسینی ہے اس کے پیر کو دھونا ہے مجھے. تو یہ جو ہے نا, یہ بنی اسد سے جو وعدہ تھا 3 دن آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ کی خدمت کرتے ہیں, وہ دونوں وعدے وہ آج بھی پورے کر رہے ہیں, جبکہ وعدہ ان سے نہیں لیا گیا, وعدہ ان کے باپ سے بھی نہیں لیا گیا, دادا کے پردادا کے سکڑ کے لکڑ دادا سے, لیکن جو امام سے وعدہ اس طرح پورا ہوتا. ہم تو جو ڈائریکٹ بھی امام سے وعدہ کرتے ہیں اگلے دن بھول جاتے ہیں. اتنی ہی ہماری پریشانیاں آتی ہیں, ہم امام سے وعدے کر لیتے ہیں, بھول جاتے ہیں. بھولنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسی زیارت کے حوالے سے ایک واقعہ یہ سن لیجئے, ایک وہ جو میں بیان کر رہا تھا, لیکن پہلے یہ واقعہ ہم بھول جاتے. مرزا حسین نوری, یہ نام اس لیے بہت اہم بن جاتا ہے. مرزا حسین نوری جنہیں کہا جاتا ہے 2nd مجلسی. علامہ مجلسی ایک حدیث کی خدمت کے حوالے سے ایک بہت اہم پرسنالٹی ہے. دشمنان اہل بیت سے بہت بہت نفرت کرتے ہیں. بر صغیر ہند و پاک کے سب سے بڑے دشمن اہل بیت نے جو کتاب لکھی تھی شیعت کے خلاف, اس کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ یہ جو مذہب ہے اس کو مذہب مجلسی کہو.
کیونکہ ہم نے تو ان کے اماموں کی ساری حدیثیں ختم کر دی تھی، مجلسی نے دوبارہ زندہ کیا. تو علامہ مجلسی کے حالات نہیں بیان کر رہا ہوں، علماء کے جب حالات آتے ہیں تو میں ذرا بہتا چلا جاتا ہوں، میرا پسندیدہ موضوع ہے. سیکنڈ مجلسی مرزا حسین نوری، جن کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں شیخ عباس قمی، جن کی کتاب مفاتیح الجنہ ہر ظاہر کے بغل میں آپ کو نظر آئے گی، اور ہر مرجع کے سرانے قرآن کے بعد یہی کتاب آپ رکھی ہوگی. ہمارے سال بھر کے اعمال، چاہے وہ شب قدر ہو، چاہے وہ 40 ہو، چاہے وہ عاشورہ ہو، چاہے وہ 18 ذی الحجہ ہو، اور ہماری ہر حرم کی زیارت، یہ کتاب ان کے استاد، اور ایسے استاد کے ایک عالم کئی اساتذہ سے تعلیم حاصل کرتا ہے، جس کو واقعاً مانے کہ جو کچھ مجھے ملا ان سے ملا، وہ مرزا حسین نوری. کیوں یہ یاد آ رہے ہیں؟ اس لیے معصومین کے زمانے میں ایک رواج تھا، اب وہ تفصیل پڑھنے کا موقع نہیں ہے کیونکہ میرا موضوع زیارت نہیں. وہ یہ تھا کہ لوگ پیدل زیارت کو جاتے تھے، حدیثیں بھی ہیں، ہر قدم کا ثواب. پھر یہ بالکل سلسلہ بند ہو گیا، شاید 1000 سال تک یہ سلسلہ بند رہا. مرزا حسین نوری وہ عالم ہے، 1319 ہجرہ میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی آج سے 125 سال پرانے. انہوں نے دوبارہ نجف سے کربلا پیدل جانے کے سلسلے کو شروع کیا، جو آج آپ کے سامنے. وہ پیغمبر کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو میری کسی مری ہوئی سنت کو زندہ کرے گا، روز قیامت میں اس کی شفاعت خصوصی طور پہ کروں گا. یہ ایک سنت معصومین تھی جو ختم ہو گئی، مرزا حسین نوری نے شروع کی. اب میں بعض اوقات سوچتا ہوں، ہم ایک زیارت کر کے آتے ہیں، کتنا ثواب لے کے آتے ہیں؟ زیارت کا ثواب آج اگر 2,25,00,000 یا 2,40,00,000 لوگوں نے زیارت کی ہے نا، تو ہر ایک کو ثواب ملا، اور سب کا ثواب اکٹھا ہو کر مرزا حسین نوری کو ملا. سلسلہ انہوں نے شروع کیا. سلسلہ جب یہ ختم ہو گیا تھا تو نیکی، اور یہی گناہوں میں بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، لیکن اس وقت مناسب نہیں. ان کی ایک کتاب ہے دارالسلام فیما وقع فی المنام. یہ ہے تو اصل میں امام زمانہ کے موضوع پر، اس میں یہ ایک واقعہ میں نے حوالہ اس لیے دے دیا کہ اس میں کچھ زیارت کے حوالے سے بات آ رہی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میری اس عالم سے بات ہوئی ہے، ملا علی تہرانی. اس وقت وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرنے، واقعہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں اس لیے شارٹ کر رہا ہوں، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے تہران سے کربلا آیا. اس وقت ہمارا سب سے بڑا حوضہ نجف میں نہیں تھا، کربلا میں تھا. استاد الکل آغا باقر وحید بیبہانی کو کربلا میں آنا پڑا تھا، ایک اخباری اور اصولی کی بحث کی وجہ سے. تو حوضہ بھی مرجع کے ساتھ چلتا ہے، حوضہ بھی نجف سے کربلا آ گئے. اب میں وہاں علم دین حاصل کر رہا ہوں. پرانا زمانہ، ٹریولنگ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ کوئی بھی دینی طالب علم، بلکہ شاید دنیاوی بھی، مگر کوئی بھی دینی طالب علم 10 12 سال سے پہلے اپنے وطن واپس نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک ایک سفر میں 6 مہینے لگتے ہیں. 6 مہینے کے لیے اگر ہم چلے گئے اپنی تعلیم چھوڑ کر، تو پتہ نہیں ٹیچر تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، سبق کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. نہیں جاتے. 10 سال 15 سال. بہت سارے واقعات بھی علماء کے ہیں، تو ان میں سے ایک واقعہ یہ. اور پرانا زمانہ ہے تو نہ موبائل ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ واٹس ایپ ہے، کوئی کانٹیکٹ بھی اپنے وطن سے نہیں ہے. خط جاتا تھا، لیکن خط میں بھی مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے لگتے تھے. میرے پاس خط آیا تہران سے. میرے والد کا خط تھا کہ بیٹا تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ ان کو کربلا میں دفن کیا جائے. تم خود کربلا میں ہو، تو ہم نے تمہاری ماں کی میت کربلا بھجوائی. پہلے بہت زیادہ یہ رواج تھا، اب تو کچھ حکومتی قوانین اتنے سخت ہو گئے. بلکہ اگر آپ ہمارے یہاں پاکستان کی اور انڈیا کی دینیات کی کتابیں دیکھیں جو آج سے 50 سال 60 سال پہلے کی ہیں، اس میں غسل، کفن اور دفن جو میت کے ہیں، تو اس میں ایک آخری چیپٹر ہے کہ اگر میت کو سونپنا ہے اور کربلا بھجوانا ہے تو اس کو کس طرح غسل دیا جائے گا. اب آج کل کی طرح کی تو 100 سال پہلے کی میڈیکل سائنس نہیں تھی،
تو دیسی نسخے تھے کہ میت خراب نہ ہونے پائے، باقاعدہ غسل میت دینے والے عام آدمیوں کو سکھایا جاتا تھا. اس کثرت سے میتیں جاتی تھی، تو یہ کوئی ان یوزول یا غیر معمولی بات نہیں ہے. تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، ہم سب چاہتے ہیں کربلا میں دفن، تم تو خود ہو وہاں پہ، میت آ رہی ہے اپنی نگرانی میں اسے کربلا میں دفن کرنا. کتنی ہی روایتیں کہ نجف میں اگر کوئی دفن ہو تو اس سے منکر و نکیر سوال نہیں کرتے ہیں، کربلا میں کوئی دفن ہو تو اس پہ فشار قبر نہیں ہوتا. سمجھ میں بھی آتا ہے. لوگ مجھ سے آ کے سوال پوچھتے ہیں، مثلا اگر فرض کیجئے یہاں آغا سیستانی بیٹھے ہوں اور کوئی مجھ سے سوال کرے تو مجھ میں ہمت ہوگی ان کے سامنے کچھ بولنے کی؟ باب مدینۃ العلیم کے شہر میں ہو تو کسی فرشتے میں یہ ہمت ہے کہ سوال کرے؟ جن کو پتا ہے کہ ایک احترام ہوتا ہے بزرگوں کا. میں نے تو چھوٹی مثال دی، کیونکہ آغا سیستانی بھی ہو تو وہ امام معصوم کے رتبے پہ تو نہیں ہے نا. نہیں بولوں گا میں ان کے سامنے کہ ان کے سامنے کسی کو کچھ بتاؤں تو نجف میں سوال نہیں اور کربلا میں فشار نہیں، کیونکہ کربلا کی زمین میں اتنے زخمی دفن ہے کہ اس کو ذرا سی بھی حرکت دی جائے گی نا، اس مومن کو فشار پہنچانے کے لیے حبیب ابن مظاہر اور ہر کو تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ میں نے بہت مختصر جملہ سمیٹا ہے، ورنہ اس پہ بہت وضاحت ہو سکتی ہے. تو کہا کہ کربلا ٹھیک ہوتا تھا. یہ اب یہ انتظار کر رہے ہیں. تہران سے خط آنے میں 1 مہینہ لگتا ہی تو میت آ رہی. ایک دن مسافر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں کہ ایک آدمی آیا، کہا کہ آپ ہی کا نام ملا علی تہرانی؟ ہاں. یہ آپ کے والد کا نام ہے؟ ہاں. آپ تہران کے فلاں محلے کے؟ ہاں. کیا بات ہے؟ کہا ایک لیٹر ہے آپ کے لیے اور ایک امانت. خط لیا، باپ کا خط تھا کہ بیٹا یہ جو آدمی آیا یہ مزدور، 4 مزدوروں سے یہ میت میں نے بھجوائی ہے، جا کے میت لے لو. تو انتظار کر رہے تھے ماں کی میت. آج شب جمعہ ہر بیٹے اور بیٹی نے ہدیہ والدین کی نماز پڑھی ہو، نہیں پڑھی تو ابھی جا کے پڑھیے. کم سے کم اپنے والدین کی اتنی خدمت تو کر لیجئے. ہدیہ والدین میں پھر یاد دلا دوں، ضروری بھی نہیں ہے کہ والدین کا انتقال ہو گیا ہو. آپ کسی کی واجب نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک وہ زندہ ہو، چاہے کومے میں ہو، بے ہوش ہے. تمام ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ یہ اب مرتے دم تک ہوش میں نہیں آئے گا، جو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے مشینوں کے اوپر ہے، جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کلینیکل ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کی دماغی موت، یہ مر گیا. لیکن واجب ہے مشین کے اوپر رکھنا جب تک سانس آ رہا. لیکن آپ نماز نہیں پڑھ سکتے واجب، لیکن ہدیہ والدین بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے. چاہے دونوں مر گئے ہوں، دونوں زندہ ہوں، ایک زندہ ہو ایک مر گیا ہو. تو خیر، ایک عام بیٹے اور بیٹی کی حالت ہے. تو ایک عالم سے دوڑ کے گئے، ماں کی میت. ایک تو میری غیر موجودگی میں ماں کی موت ہوئی ہے، وہ غم اور پھر ذمہ داری. وہاں پہنچے تو ماں کا دیدار جو آخری دفعہ مرنے والے کو دکھایا جاتا ہے نا، اور ہمارے ہاں جس طرح مرنے والے کا آخری دیدار کیا جاتا، وہ جبرائیل کی حدیث یاد کریں، یا رسول اللہ ہم لوگ تو اتنا ہنستے، لوگ میں کہہ گیا ہم فرشتے. یا رسول اللہ ہم فرشتوں کو تو ہنسنے کا موقع کہاں ملتا ہے؟ فرشتے تو مشین ہے نا، روبوٹ، ان کے جذبات نہیں ہوتے. لیکن 3 ہی موقع تو ملتے ہیں نا جب ہم کو بھی بہت ہنسی آتی ہے، اور ان میں ایک موقع یہی میت، عام آدمی کی میت نہیں، کسی عورت کی میت. ایک دفعہ اعلان ہو جاتا ہے کہ بھائی سب نامحرم ہٹ جائیں، صرف محرم آ کے آخری دیدار کرے. ہم فرشتے محاورتاً کہہ رہا ہوں پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنستے. یہ عورت جب زندہ تھی اس وقت تو ساری دنیا اس کو دیکھ رہی تھی. جس طرح گھر سے باہر نکلتی ہے نا، حجاب خالی اس علاقے میں واجب نہیں، جب آپ پاکستان جائیں گے وہاں بھی حجاب باقی رکھنا. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ یہاں تھی تو ان کی عورتیں بالکل لگتا تھا کہ شہزادی فاطمہ جیسا حجاب کر رہی ہو. پاکستان میں انہیں کو دیکھا یقین نہیں آیا. تو لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ہندا وندا آ گئی ہے ہمارے محلے میں. خیر، تو میں کچھ کہنا نہیں چاہتا اس سے زیادہ، مومنہ کی توہین نہ ہو. لیکن جب زندہ تھی دیکھنے دکھانے کے قابل، یعنی لوگ بری نگاہ ڈال سکتے تھے، تب تو اپنے آپ کو ظاہر کیا. جب مر گئی ہے، سڑنے والی ہے، گلنے والی ہے، گھر کے یعنی ماں اپنی بیٹی کی میت نہیں دیکھے گی گلی سڑی، تو اتنا حجاب آ گیا، کوئی نامحرم قریب نہ آ جائے، سب دور دور چلے جائیں، خالی محرم ہی آ کے دیدار کرے. فرشتوں کو ہنسی آتی ہے کہ واٹ اے جوک، یہ کیا نان سینس بات ہے. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو بیٹا ہے اور عالم بیٹا. جیسے ہی ماں کی میت ہاتھ میں آئی،
مزدوروں نے میت دی, ہینڈ اوور کی, امانت لیجیے, ہم کو رخصت کیجیے. جلدی سے کفن ہٹا کے ماں کو دیکھا, یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ ماں کی ناک ٹوٹی نظر آ رہی. جب تک میں تھا تو ماں کی ناک تو ٹھیک تھی اور باپ کے خط میں بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی. گھبرا کے کہا کہ مزدوروں سے یہ کیا ہوا؟ اب یہ تو ویسے ہی ایک سوال کر رہا ہے, مزدور گھبرا گئے, ایک طرح رونے لگے, کہنے لگے ہم کو معاف کر دیجئے, ہم سے غلطی ہو گئی لیکن اس میں ہمارا قصور نہیں. بھئی بات کیا ہے؟ میں نے تو کوئی بات چھیڑی نہیں. کہا کہ یہ میت کو ہم لے کے آ رہے تھے, کربلا سے ایک منزل دور تھے, تو دوپہر کا وقت تھا, آرام کے لیے ہم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور دوسرے درخت کے نیچے میت رکھ دی کہ میت بھی سائے میں ہو, ہم بھی سائے میں ہوں. اب انڈیا پاکستان کے درخت اتنے بڑے ہوتے ہیں سایہ دار کے پوری بارات اس کے نیچے آ جائے. صحرائی علاقوں میں تو ایسے سایہ نہیں ملتا نا, تو ہم یہاں بیٹھ کے 4 آدمی, میت وہاں رکھی. اچانک ہم نے دیکھا پتہ نہیں کہاں سے اچانک 2 آدمی لڑتے لڑتے آ گئے, اور بڑی خوفناک شکل والے اور بڑے مضبوط جسم والے. خیر ہمارا کیا تعلق, لڑ رہے لڑتے لڑتے ایک نے دوسرے کو دھکا دیا, وہ آپ کی میت پہ گرا, میت سے چیخ کی آواز آئی, ہم دوڑے, وہ غائب ہو گئے. اب قریب آئے تو دیکھا کہ ناک ٹوٹ گئی ہے, اس میں ہمارا کیا قصور. اچھا اب اگر کوئی عام بیٹا اور بیٹی ہوتا تو وہ خود بھی لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا, لیکن عالم تھے. سمجھ, میری ماں نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی بنا اللہ نے ان کو کربلا میں داخل ہونے سے پہلے سزا دینا شروع کر دی. کئی واقعات ہیں کہ فرشتے عذاب کے آتے تھے, کہتے جلدی سے اس کو عذاب دے دو, یہ کربلا میں نہ داخل ہو جائے, پھر ہمارا اس کے اوپر کوئی زور نہیں چلے گا. ہاں فرشتوں کا زور تو نہیں چلے گا, کس کا زور چلے گا؟ یہی تو واقعے کا اصل پیغام ہے. فی الحال تو مسئلہ میت کا, انہیں دفن کرنا, باقی باتیں بات کی ہیں. میت لی, جا کے کربلا کے قبرستان میں دفن کی. اب ان کو اندازہ ہے اچانک 2 آدمی آ جائیں اور اس طرح سے گرے کہ میت میں سے چیخ کی آواز آئے, مر چکی ہے وہ ماں. تو یہ تو اللہ کا پیغام ہے نا. فوراً باب الحوائج کے روزے پہ گئے, ہر ایک کی حاجت جس روزے پہ پوری ہوتی ہے. جملہ وہ کہہ دوں جو آپ 8 محرم کے مجلس میں سنتے ہیں کہ حسین کی حاجت بھی اس روزے پہ پوری ہوتی ہے. باب الحوائج کے روزے پہ گئے, جا کے عباس کی ازری کو تھاما, کہا مولا مجھے معلوم ہے کہ میری ماں نماز کے بارے میں کچی تھی. ایسا نہیں ہے کہ بالکل نماز نہیں پڑھتی تھی, ہمارے ہاں تو ایسے بھی ہیں کہ نہیں بھی پڑھتے اور سینہ تان کے کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے. پڑھتی تھی لیکن کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی, کبھی جس کو اردو میں پہلے کہتے ہیں گنڈے دار نماز. کیا وہ محاورہ ہے کہ 8 کی 60 کی کھاٹ کی. جمعے نماز پڑھ لی 8 کی, نماز جنازہ پڑھ لی کھاٹ کی, ایک عید کی نماز پڑھ لی 360 کی. تو خیر اس انداز کی نمازی تھی, نماز میں کمزور تھی. نماز 40 کا کتنا اہم پیغام. 40 کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت شام سے رہا ہوئے, اسی شام میں تو کسی نے پوچھا تھا مولا سجاد اتنی بڑی قربانی دے کے آپ کو ملا کیا؟ اور اسی وقت مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی, کہا یہ ملا. جب تک اذان اور نماز باقی ہے سمجھ لو کہ میرے بابا نے جو جہاد کیا وہ کامیاب. تو یہ اب مومن کا وعدہ آپ کو پتا ہے نا, وہ سوڈے کے جھاگ کی طرح ہوتا ہے کہ شروع میں تو بہت جھاگ, پھر آہستہ آہستہ آہستہ. پہلے تو بہت روزانہ صبح شام لگے ہیں ماں کی قضا نمازیں, 2-4 ہفتے کے بعد ذرا ٹھنڈا پڑا جوش, 2-4 مہینے کے بعد بھول بھی گئے. اب ایک رات کو سو رہے. کربلا کے اندر گناہگار کو عذاب نہیں ملتا ہے اللہ کی طرف سے, اور کربلا میں ہر گناہ آدمی کا معاف ہوتا ہے, لیکن بشرطی ہے کہ طریقہ ہو. اب یہ کربلا ہی کی روایت پڑھ رہا ہوں اور اس عالم کی زبانی پڑھ رہا ہوں, جسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے ہوں گے. انہوں نے یہ مشی کی اور پیدل زیارت کی بنا رکھی ہے. اسی لیے میں نے شروع میں تعارف کرایا, جو اتنا کربلا کا چاہنے والا تھا کہ پیدل زیارت اس نے شروع کرائی ایک طویل عرصے کے بعد. وہ عظمت کربلا نہ جانتا ہو, لیکن وہی روایت نقل کر رہا. روایت تو نہیں, ایک عالم کا واقعہ. اب یہ عالم کہتے ہیں کہ بس 4-6 مہینے گزرے, میں بھول بھال گیا. ایک رات کو سویا تو خواب میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے باہر شور ہو رہا. میں دروازہ کھول کے نکلا کہ کیا شور ہو رہا ہے. دیکھا میرے گھر کے باہر جو درخت, اس درخت سے میری ماں کو بالوں کی مدد سے باندھ کے لٹکایا گیا. بالوں سے باندھ کے میری ماں کو لٹکایا گیا ہے. ایک تو وہ خالی لٹکانا ہی کتنی اذیت ہوتی ہے. آپ بال کھینچے کسی کے, لٹک رہی ہے, تکلیف
کی شدت سے, اور پھر دو بڑے خطرناک قسم کے حبشی غلام کھڑے ہیں جن کے ہاتھ میں کوڑے, اور یکے بعد دیگرے, ایک کوڑا مارتا ہے پھر وہ پیچھے ہٹتا ہے, دوسرا کوڑا مارتا ہے, ہر کوڑے پہ ماں کی کیا حالت. شب جمعہ موت کو یاد کرنا ہے, اپنی بھی اور اپنے مرحومین کی, وہ یہ یاد کرنا. اب جو یہ منظر دیکھا بیٹے نے خواب میں صحیح, دوڑ کے گیا, غلاموں کو روکنے کی کوشش کی, لیکن وہ حبشی غلام طاقتور, ایک جو دھکا دیا یہ اچھل کے ادھر گر پڑے. دوسرے غلام کو روکنے کی کوشش کی, وہ بھی اتنی ہی طاقت. آخر طلب کے کہا یہ پتا ہے تمہیں کربلا کیا ہے؟ یہ آقا ابو الفضل عباس کا شہر ہے, میں جا کے تمہاری فریاد آقا عباس سے کروں. آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا, شاید آپ کا طریقہ بھی یہ ہو کہ جب کوئی ظلم کرتا ہے تو آقا حسین آقا علی کا نام لیتے, آقا عباس, جلال جو ہے نا عباس کا, کہ میں وہاں فریاد کروں گا. وہ غلاموں نے اب پہلی بار, ابھی تک تو گونگے بہرے تھے, سمن بکمن, بول ہی نہیں رہے تھے, اب پہلی بار کا ہم آقا عباسی کی تو غلام ہیں, اور انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ یہ عذاب خدا کی حقدار تھی, اس کے بیٹے کے کہنے پر میں نے اللہ کی بارگاہ میں عذاب کو رکوا دیا, اور وہ بیٹے نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. آپ کسی کے سفارش لے کے جائیں دوسرے کے پاس, بڑے آدمی کے پاس, وہ آدمی اپنا وعدہ نہ پورا کرے, اس کو تو کچھ نہیں ہوگی, تو ڈھیٹ ہے, آپ کو شرمندگی ہوگی. میں نے اس کے کہنے پر اس بڑی شخصیت سے جا کے مثلا کوئی وعدہ کیا, جس نے وعدہ پورا نہیں کیا, آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن خالی آپ کی سفارش جو آپ نے کی تھی آپ کو شرمندگی ہوگی. آقا عباس بارگاہ الہی میں, آقا عباس رب العالمین نہیں ہے, رب العالمین کے نمائندے ہیں, تو کہا کہ یہ اس نے ایک طرح سے یہ جملہ میرا, مجھے شرمندہ کر دیا بارگاہ الہی میں, تو جا کے سزا دو. یہ نہ آپ کہیں کہ بیٹے کی غلطی سے ماں کو سزا کیوں مل رہی ہے, ماں کو اس کے گناہ کی سزا جو پہلے ملنا تھی اب ملنا شروع ہوئی. بیٹے کی وجہ سے سزا بڑھی نہیں ہے, نماز قضا کرنے کی یہی سزا. اب یہ دوڑ کے گئے آقا عباس کے حرم میں, جسے ہمارے یہاں چھوٹے آقا کا حرم بھی کہا جاتا, اور وہاں جا کے زری پکڑ کے روتے ہوئے کہنے لگے, مولا اب میرا وعدہ, میں یہ اپنے ماں کی نمازیں پڑھوں گا, آپ ایک بار اور سفارش کر لی. ایسا واقعہ آپ نے نہیں سنا ہوگا جس میں یہ جملہ آ رہا, آج تک آقا عباس کے کسی واقعے میں جملہ نہیں, لیکن اس میں ہے جو مرزا حسین نوری جیسے فضائل اہل بیت کو چاہنے اور ماننے والے عالم نے لکھا. زری سے آواز آئی, تیری جیب میں جتنی رقم ہے یہ گن کے میری زری میں ڈال دے. یہ آقا عباس نے کبھی اس طرح کسی سے پیسے مانگے؟ نعوذ باللہ. اب حالت اس وقت ایسی تھی, اب یہ سب خواب دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ جو آخری اس کا خلاصہ نکلا آنکھ کھلنے کے بعد, وہ جیب سے پیسے نکالے, گنے, مثلا 5,000 ہیں, 10,000 ہیں, زری میں ڈالے اور آنکھ کھل گئی. اب باقی چیز تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ آقا عباس اور پھر یہ پیسے اور یہ سب کیا تھا. یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں ماں بے نمازی تھی, میں نے وعدہ کر کے عذاب روکا تھا, اپنا وعدہ پورا نہیں کیا, وہی عذاب واپس آ رہا. بار بار کہہ رہا ہوں, بیٹے کی غلطی سے ماں کو سزا نہیں مل رہی ہے, ماں کو اس کی اپنی غلطی کی جو سزا پہلے ملنی چاہیے تھی وہی مل رہی ہے. اب ذہن میں خیال آیا کہ میں نے وعدہ کیا تھا آقا سے جیتے جاگتے, خواب میں مجھے میسج مل گیا اور صحیح ملا کہ میں بھول گیا تھا وعدہ, میں نے نمازیں چھوڑ دی تھی, چلو اب نماز شروع کرو. نہیں, پھر ذہن نے کہا کہ دیکھو دنیا بڑی خطرناک چیز ہے, پھر میں لگ جاؤں گا دنیا میں, علم بھی حاصل کرنا ہے, اپنی عبادتیں بھی کرنا, پھر میں بھول جاؤں گا. اس دفعہ تو مجھے آقا نے خواب کے ذریعے میسج دے دیا, اگر اگلی دفعہ میسج نہ ملا تو میری ماں کو تو کوڑے پڑیں گے. تو وہ طریقہ اختیار کر لو تاکہ اگر میں بھول بھی جاؤں تو میری ماں کا مسئلہ حل ہو جائے. وہ کیا طریقہ ہے؟ نماز پڑھوا لو, کسی اور کی ذمہ داری ڈال دو. اچھا, اب عام آدمی کو تو آپ یہ ذمہ داری نہیں دے سکتے, ہو سکتا ہے وہ ہم سے بھی زیادہ فراڈی اور چیٹر ہو, اور ہوتا ہی ہے آج کل. تو اب یہ ہے کہ میں نے کسی عام آدمی سے کہا, اور یہ یاد رکھیے گا کہ مرحوم کی نماز روزہ جو ہے یہ کوئی زندہ آدمی کی مدد نہیں ہے کہ آپ کہتے فلاں بہت غریب ہے. میرے یہاں بھی تھا ایک بیچاری ضعیفہ سیدانی, بہت مستحق تھی مدد کی, وہ آتی تھی. میری والدہ نے کہا کہ بھائی میں اپنی ماں کی نماز ان سے پڑھوا لوں. میں نے کہا نہیں, مدد کریں آپ, نماز روزہ کوئی مدد نہیں ہے.
نماز روزہ ایک علاج ہے، علاج اس سے کرایا جاتا ہے جو ٹھیک ہو. یہ بیچاری کو اردو بولنا نہیں آتی ہے، کیا نماز پڑھے گی مرحوم کی؟ اپنی نماز آپ، اگر آپ کی زبان صحیح نہیں، آپ کوئی لفظ نہیں بول سکتے. بلال حبشی کے بارے میں مشہور ہے، گرچہ اس میں بھی علماء کو اختلاف ہے لیکن مشہور کہ بلال شین نہیں بول سکتے تھے. اذان میں کتنے شین آتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، نہیں بول سکتے تھے شین. لیکن اپنے لیے جیسا آپ بول سکتے بولیے، دوسرے کی طرف سے آپ نہیں کر سکتے عبادت. تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج کل یہ سمجھا گیا کہ یہ جو مرنے والے کے واجبات ہیں نا، یہ کسی غریب کی مدد کا بھی ذریعہ ہے. بیچاری سیدانی بھی خوش ہو جائے گی، اسے رقم مل جائے گی، ہماری ماں کی نماز ادا ہو جائے گی. یہ تو میں اس سیدانی کی بات کر رہا ہوں جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والی تھی. باقی تو میں نے پوچھا نہیں، میں تو ان کی زبان سن رہا تھا کہ جن کو عربی الفاظ نہیں بولے جاتے ہیں، اردو بھی صحیح نہیں بول پاتی ہیں. بہت سارے اردو کے الفاظ ہیں کہ ایک علاقے کے لوگ نہیں بول سکتے. بہت سے علاقے کے لوگ قاف کو خے بولتے ہیں، قاف کو کاف بولتے ہیں. میں علاقوں کا نام نہیں لے رہا ہوں، ویسے ہی لوگ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، مزید ناراض ہو جائیں گے. لیکن حج میں بہت ہوتا ہے، بھئی وہ فلاں مرحوم کا حج ان سے کرا دو، بیچارہ بہت تڑپتا ہے غریب سید، اس کی یوں مدد کر دیجئے. ویسے اس کو حج پہ بھیج دیجئے، لیکن مرحوم کا حج اس کو کرائیں گے جو پورا حج صحیح طریقے سے جانتا ہو. تو یہ ضمنی بات آ گئی. میں نے کہا ایک مسئلہ بھی میں بتا دوں، واپس آ جاؤں اصل موضوع پر. تو خلاصہ یہ تو عالم تھے، پڑھ سکتے تھے صحیح نماز. علی مجھے 100% شیور کہ 95% مجمع کو پتہ ہی نہیں میں نے کس کا نام لیا. اب واقعا ابھی تو نام لینا فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ سید علی نام کا ایک عالم کو تھوڑی گزرا، ایک مرجع بھی نہیں گزرے. اگلا لفظ صاحب ریاض، بس ہو گیا ان کا مکمل تعارف. لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ 95% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کس کا نام لے لی. اور کتنی عظیم شخصیت، جن لوگوں نے میری ایک ہدایت کی خلاف ورزی کی. جب یہ اتنا بڑا مجمع مجلس کے شروع میں نہیں تھا نا، میں نے آغاز آج کی مجلس شروع اس بات سے کی کہ ہر سال میں 2 باتیں کہتا ہوں. اس سال یہ 2 باتوں پہ پہلے ہی سے لوگ عمل کر رہے ہیں، یعنی یاد ہیں. مگر ایک بات وہ بھی میں کہتا ہوں کہ میری آن لائن مجالس نہ سنی، لیکن اگر کسی نے سنی ہے سید علی صاحب ریاض، ریاض العلماء ان کی ایک کتاب، ریاض المسائل ان کی ایک کتاب، فقہ کی کتاب ہے، بہت ہی اعلیٰ پائے کی کتاب. یہ ہمارے صف اول کے مراجع میں سے ایک ہیں سید علی. لیکن جو میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں جو اس وقت ممکن نہیں ہے، وقت یہاں ان علاقوں میں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے. ایک ہی بار ایسا ہوا ہے کہ کربلا پر ظالموں نے وہ حملہ کیا ہے جس میں روزہ بھی توڑا گیا. روزہ کئی بار توڑا گیا ہے، ابھی نہیں، ایک بار کا لفظ کس کے لیے؟ آخری جملے. زری بھی اکھاڑ کے پھینکی گئی. اس وقت سونے اور چاندی کی زری نہیں تھی، لکڑی کی تھی. اس لکڑی کو جلا کر اس پر چائے پکا کے بہت آرام سے بڑے بڑے قہقہے لگاتے ہوئے وہ چائے پی گئی. اور آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں کچھ اور بھی ہیں روزے جو توڑے بھی گئے، زری بھی اکھاڑی گئی، مٹی بھی ہٹائی گئی ہے. لیکن اس کے بعد کا مرحلہ ہے صرف ایک بار ہوا، شاید صرف آقا حسین کے ساتھ ہوا ہے کہ قبر کو ایسا کھودا گیا ہے کہ آقا حسین کا شانہ اور کندھا نظر آنے لگا تھا. ایک بار صرف ہوا ہے یہ واقعہ. اور کسی معصوم کے بارے میں ہاں ہے، روزے ٹوٹے، زری اکھاڑی گئی ہے، مٹی ہٹائی گئی ہے، لیکن تہ تک نہیں پہنچے کہ جہاں پہ معصوم یا معصومہ کا بدن. صرف آقا حسین کے ساتھ یہ ہوا، اور آقا حسین کے ساتھ بھی صرف ایک دفعہ ہوا. متوکل بھی یہ نہیں کر سکا تھا. وہ یہی مرجع تھے سید علی، ان کی مرجعیت کے زمانے میں تھے، اور یہ داماد بھی تھے، بھانجے بھی تھے ان مرجع کے جن کی وجہ سے حوضہ نجف سے کربلا ہے. استاد الکل آقا بیبانی کا نام لیا نہیں ہے، ان کے بھانجے بھی ہیں، ان کے داماد، وہ خود بہت بڑے مرجع. اب یہ بھی دیکھیے ہمارے مراجع کا خلوص اور تقوی. جب وہ بوڑھے ہو گئے، بہت بوڑھے نہیں ہوئے، 80 سال کی عمر تھی. آج ہمارے جتنے بڑے مراجع سب 93 کے اوپر. آقا باقر، آقا وحید خراسانی 105 سال،
آقا شبیری زنجانی 97، آقا سیستانی 96، آقا ناصر مکارم شیرازی 97، سوائے ایک حافظ بشیر صاحب کے باقی سارے مراجع. لیکن اس وقت ان کے زمانے میں 80. تو انہوں نے کہا کہ اب میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اتنا بڑا مرجع خود اپنے بھانجے کی تقلید میں چلے گئے. کہا کہ اب میں تمہاری تقلید کر رہا ہوں، تم مجھے بتاؤ گے جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا. دیکھیں بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے. بات ہو رہی ہے یہ سید علی اتنے عظیم عالم، ان کی مرجعیت میں یہ واقعہ پیش آیا اور یہ گھبرا کے گئے کہ پہلے باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے جلدی سے قبر کو اس طرح بند کر دو کہ آقا مظلوم کا جسم کسی کو نظر نہ آئے. آنکھیں بند کر کے جا رہے ہیں یہ لوگ. جب جیسے ہی نگاہ پڑی آقا کے کندھے پر، فوراً آنکھیں بند کر لی یہ اور ان کے شاگرد، اور جا کے قبر کو بند کیا. اس وقت دونوں استاد اور شاگرد، یہ تو مرجع تھے اور ان کے شاگرد، ذرا سی مٹی اٹھا لی، بالکل اوریجنل خاک شفا سید علی کو ملی تھی. آج سے یہ واقعہ ہے 1216 ہجرہ کا، یعنی 230 سال پرانا. وہ تھی بالکل اوریجنل خاک شفا، یہ تھوڑی تھوڑی دونوں نے اٹھائی. ابھی چٹکی چٹکی یا اس سے بھی کم، جیسے ماچس کی تیلی پر وہ جو مسالہ لگا ہوتا ہے نا، اس سے بھی کم لوگوں کے پاس پہنچی. عام لوگوں کو نہیں ملی. بڑے بڑے مراجع، وہ جو آقا خوئی اندھے ہو گئے تھے اپنی جوانی میں، اور وہ خاک شفا لگائی تو آنکھوں کی بینائی آ گئی، وہ یہی والی تھی. تو یہ سید علی، میں ذرا سا تعارف زیادہ کرا بیٹھا، بہت عظیم مرجع ہیں. اس وقت وہ تھے. یہ سیدھے ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا میری ماں پہ یہ عذاب آ رہا اور میں یہ ذمہ داری اب لینے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر بعد میں بھول بھال گیا، میں یہ چاہتا ہوں میری ماں کی قضا نماز کی ذمہ داری آپ لے لیں. مراجع کے پاس ایک ڈپارٹمنٹ یہ بھی ہوتا ہے، اس میں بہت احتیاط کے ساتھ وہ چھان پٹک کے ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں جن کی نمازیں، یہ بطور مثال کہہ رہا ہوں، جن کی نمازیں مرجع کی نماز سے بھی ایک طرح سے اچھی ہوتی ہیں، ان کو رکھتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے، کتنے سال کی نماز ہے؟ کہا اتنے سال کی. انہوں نے اس کو بلایا، کہا اتنے سال کی نماز کی اجرت کیا؟ اس نے کیلکولیشن کی اور کہا اتنی اجرت. یہ وہی رقم بنی جو رات کو خواب میں حضرت عباس نے اس سے مانگی تھی. بالکل ایگزیکٹ وہی رقم بن رہی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ میسج یہی تھا کہ تم خود ذمہ داری نہ لو، تم لاپرواہ بیٹے ہو، بھول جاؤ گے، عذاب تمہاری ماں کا آتا رہے گا. وہی رقم مانگی کہ کسی اور سے یہ نماز پڑھواؤ. تو اب کربلا، ہر عذاب وہاں سے برطرف ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن حضرت عباس اللہ ہی کے نمائندے. بعض گناہگاروں کو وہ خود سزا دیتے ہیں چاہے اللہ نے حکم نہ بھی دیا ہو. ہمیں اور آپ کا ایک مسئلہ، ہمارا اور آپ کا یہ آخری جملہ ہے آج کی مجلس کا. اور وہ جو میرا شروع کا وعدہ تھا نا، دیکھیں اچھا ہوا کہ میں نے امام زمانہ پہ کچھ بات کر لی، ورنہ کنٹرول سے نکل جاتا موضوع. وہ موضوع نہیں آ سکا کہ وہ 40 کی پچھلے سال کی جو مجلس میں نے، اچھا اب اتنا بڑا مجمع آ گیا ہے، جملہ دوہرا دوں. پچھلے سال میں نے جو عشرہ یہاں پڑھا اس کی آخری مجلس تھی 40 کے دن اور 40 کی رات، یعنی وہ 20 سفر کی. اس سال کی پہلی مجلس مجھے پڑھنا تھی، اسی سے ملا. تو آج نہ صحیح تو کل تھوڑی سی باتیں آ جائیں گی، 2-4، زیادہ نہیں. تو اب خود حضرت عباس اللہ کے نمائندے، ہمیں اور آپ کو ایک چیز یہ سوچنا ہے کہ ہم آرام سے گناہ کر لیتے ہیں. اللہ کو نعوذ باللہ، یہ دین کو ہلکا نہیں کر رہا ہوں، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ کو جواب دینا شاید آسان ہو، امام کو کیا منہ دکھاؤ، آقا عباس کو کیا منہ دکھاؤ. بعض چیزیں سزا کی نہیں ہوتی، بعض چیزیں احترام کی ہوتی ہیں. کوئی ایسا آپ نے کوئی ایسا عمل کیا تو مسئلہ یہ کہ کوئی آپ کو سزا نہیں دے گا، لیکن آپ سوچتے ہیں میں باپ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں، ماں کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا. ہمارے اور آپ کے ذہن میں اگر واقعا محبت اہل بیت تو ہے ہر ایک کے بعد، لیکن صحیح وہ والی محبت اہل بیت ہے، یہ پریشانی ہمارے آپ کے ذہن میں ہو. آدھے گھنٹے کا ایک ہم نے گانے کا کیسٹ سنا، حضرت عباس کو کیا منہ دکھائیں. ایک مکس گیدرنگ میں ہم لوگ چلے گئے شادی میں کہ بہن کی بیٹی کی شادی ہے، بھائی کی بیٹی کی شادی ہے، بہن بھائی کو تو منہ دکھا دیا، آقا حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے، ہماری عورتیں جناب زینب کو کیا منہ دکھائیں. یہ تصور ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے. وہ زینب جو بہت بڑا جہاد کر کے کربلا میں پہنچی ہے تو ایک مرتبہ پیغام دے رہی، دیکھو دین خدا کی خاطر میں نے کتنی قربانی دی.
ایک جملہ میں کہتا ہوں جو مجھے کبھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں توہین کا جملہ تو نہیں، لیکن نہیں، وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے جہاد کو بتا رہا ہوں۔ کربلا کا واقعہ 28 رجب سے ایک طرح سے شروع ہوا۔ اب آج کل تو بعض مومنین اور مومنات کیونکہ رونا نہیں آتا ہے نا ان کو، تو ذاکر کو، خطیب کو کہنا پڑتا ہے کہ جی اب مصائب شروع ہو گئے، تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ اگر نہ بھی رو سکیں تو جو ایک آداب مجلس ہیں اس کے حساب سے رو یا رولاؤ یا رونے والی جیسی شکل بناؤ۔ بات بتانا پڑتا کہ دیکھیے مصائب شروع ہو گئے۔ 28 رجب کو کربلا کا واقعہ ایک طرح سے شروع ہوا۔ 28 رجب سے لے کر کربلا پہنچنے تک کم از کم 2 یا 3 واقعات تو ایسے ہیں جب شہزادی زینب نے ایک جملہ کہا، لیکن جب اس جملے کا وقت آیا تو زینب نے اس پہ عمل نہیں کی۔ دشمنان اہل بیت کی دنیا میں کمی نہیں، وہ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ اعتراض کر سکتے ہوں گے کہ جن کا آپ اتنا رتبہ بتا رہے ہیں ان کی یہ حالت ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کیا جملہ ہے؟ 28 رجب کو آقا مثلا مدینے سے چل رہے ہیں تو خاندان کے وہ بوڑھے جنہیں ان کے بڑھاپے کی وجہ سے حسین اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے، وہ آتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کا مشہور واقعہ، اور آنے کے بعد کہا کہ اے حسین، کوفے کو میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں، لیکن تو امام ہے، علم امامت الگ چیز، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تجھے کبھی کوفے نہ جانے دے، اور ابھی بھی یہی مشورہ دیتا ہوں۔ آقا نے وہی جواب دیا جو آپ سنتے ہیں کہ یہ جہاد تو مجھے کرنا ہے۔ کہا اچھا، اگر کوفے جانا ہی ہے نا تو اپنے ساتھ عورتوں کو لے کے نہ جاؤ۔ یہ کل جو میری تقریر کا پہلا حصہ ہوگا جو لاسٹ ایئر 40 کی مجلس کا موضوع تھا، عورتوں کا نہ لے جاؤ۔ حسین نے کہا لیکن اے ابن عباس، جو جہاد میں کر رہا ہوں یہ جہاد میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میرے ساتھ میری زینب نہ ہو۔ اچھا، اب یہ تو آقا نے جواب دیا، مگر پردے کے پیچھے شہزادی بیٹھی، اور یہ عبداللہ ابن عباس بہت کلوز ریلیٹو ہیں۔ حسین نے جو جواب دیا وہ تو دیا، اس سے پہلے زینب کی آواز آئی، اے ابن عباس، یہ میرے بھائی کو مشورہ دے رہا ہے کہ زینب کی موت کا سامان کر رہا ہے۔ کیا بھائی سے الگ رہ کر بہن زندہ رہ سکتی ہے؟ ادھر تو نے زینب کو حسین سے زندہ کیا، گویا زینب مر گئی۔ دوسرا واقعہ، آقا حسین جب مکے سے نکلے تھے کربلا جانے کے لیے حج کو چھوڑ کر، عبداللہ ابن جعفر طیار شہزادی زینب کے شوہر بہت بوڑھے تھے، ان کو چھوڑ گئے، اور باپ کی خدمت کے لیے اون اور محمد دونوں بیٹوں کو بھی چھوڑ گئے، اور حسین چلے گئے۔ جیسے ہی عبداللہ کو پتا چلا، یہ آپ 5 محرم کی مجلس میں مصائب سنتے، اون اور محمد کو لے کے فوراً آئے، اور واقعی میں وہ مصائب ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن کہا کہ میں زینب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا وہ آپ کی بیوی ہے، وہ ان کا خیمہ نہیں، وہ ان کی محمل ہے، وہ ان کا اونٹ۔ اب وہاں جو پہنچی عبداللہ تو زینب کو پتہ چل گئی میرا شوہر آیا ہے۔ ذہن میں ایک ہی خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے واپس لے جانے آئے ہو۔ تو جیسے ہی عبداللہ نے، شوہر ہیں جناب زینب کبریٰ شہزادی کے، جیسے ہی عبداللہ نے محمل پہ ہاتھ رکھ کے سلام کیا، زینب نے سلام کا جواب دے کے فوراً خود سے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اگر مجھے واپس لے جانے آئے ہو تو میں واپس چلوں گی، حکم خدا ہے، شوہر کے حکم کے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے کا۔ لیکن زینب نہیں جائے گی، زینب کی میت لے جانا پڑے گی، بھائی سے الگ ہو کے بہن زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو اور بھی یہ جملہ کئی بار کہا، بار بار کیا کہتی رہی بہن زینب؟ بھائی سے الگ ہو کے میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اب آئیے، عاشور کی سپہر آ گئی، حسین کی رخصتی، مشکل ترین وقت ہے یہ۔ شہزادی فاطمہ نے خطیب کو، ذاکر کو میسج دیا تھا نا کہ جب مصائب پڑھنا میرے بیٹے کی رخصتی ضرور پڑھنا۔ حسین آئے آخری سلام کے لیے، زینب بہن الوداعی سلام لو، آج 55 برس کا ساتھ چھوٹ رہا۔ زینب اس سے پہلے کیا کہتی آئی ہیں کہ جہاں بھائی بہن کا ساتھ چھوٹے گا بہن مر جائے گی، تو اب زینب مر جانا چاہیے تھا، صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں۔ دشمن کہے گا آپ کہتے ہیں صدیقہ طاہرہ، ذرا دیکھیے
بار بار کہہ رہی تھی بھائی سے الگ ہو کے میں مر جاؤں گی. کہاں مری؟ نعوذ باللہ میں دشمن کی بات کر رہا ہوں. لیکن نہیں، مر گئی زینب. مرتی بھی زینب کو حسین کے اگلے جملے نے زندہ کر دیا تھا. اگر وہ اگلا جملہ حسین کا نہ آتا تو واقعاً حسین سے پہلے زینب مر جاتی. آخری سلام سنتے ہی وہ جملہ کیا تھا؟ زینب یہاں تک جہاد میں نے کیا، میرے جہاد کو مکمل کرنا تیری ذمہ داری. بس بھائی کا جہاد مجھے مکمل کرنا. اس جملے نے مرتی بھی زینب کو دوبارہ زندہ کر دی. زینب زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کے کیسا جہاد کیا. اور پھر آج کربلا پہنچ گئی. آج زینب کربلا میں ہیں. 40 کے دن جو آئی تو 3 دن زینب کربلا میں رہی ہیں، بھائی کا ماتم کر رہی ہیں. البتہ مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب کا جملہ سنیں تو زندہ جہاد کر کے آئی تو ہیں، مگر گویا زندہ بھی ہیں اور مردہ بھی ہیں. کیونکہ مرحوم ایک جملہ کہتے تھے کہ اسلام میں مثلا جانور کے ذبح کا حکم ہے نا، مگر ہر جانور کے ذبح کا طریقہ الگ. مچھلی کا ذبح یہ ہے کہ اسے پانی سے نکالو، پھر جو وہ تڑپے گنا پانی سے باہر آ کر، یہی اس کا ذبیحہ ہے نا. حسین کا ذبح یہ ہے کہ قاتل کا خنجر چلے، اور زینب کا ذبیحہ یہ ہے کہ سر سے چادر چھنے. اور علی کی بیٹی جس طرح بے چین اور بے قرار ہو کے تڑپے، زینب بھی ذبح ہو گئی. ہائے کوفہ، ہائے شام، ساری زندگی فریاد کرتی رہی. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار آج کی اس شب جمعہ ام المصائب زینب کبریٰ اور باب الحوائج عباس علمدار کے ذکر کا واسطہ جو مجلسوں میں ہوا، جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں، ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی روزی اور رزق کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. اور دنیا بھر میں پہلے ہوئے عزاداران امام مظلوم اور شیعان حیدر کرار کے مال، جان، عزت اور اولاد کی حفاظت فرما. صف عزا پہ بیٹھ کے جن جن نے گریہ کیا ہے، ان مومنین اور مومنات کی ساری حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار آج کی شب جمعہ کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے تمام بیماروں کو، خصوصاً جن کے لیے آغاز مجلس میں دعا کی گئی، ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما.